دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ آج اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسمبلی انتخابات 2018 بی جے پی کے لیے ٹیڑھی خیر ثابت ہوئے ہیں۔ مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں اسے شکست کا سامنا ہے۔ کنول مرجھا چکا ہے، جبکہ تلنگانہ اور میزورم میں اسے ایک سیٹ حاصل ہوئی ہے۔ یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں۔ اب آج کے بیشتر اخبارات نے آر بی آئی کے گورنر کے استعفے کو سرخی بنایا ہے۔ آر ایس ایس بی جے پی رام کی نہیں بلکہ ناتھو رام کی بھکت ہے۔ کنہیا کمار کا سنسنی خیز بیان۔ انگریزوں کے چمچے، انگریزوں کی طرز پر بانٹو اور راج کرو کی پالیسی پر گامزن۔ ملک کے نوجوانوں کو ہر قیمت پر بیدار ہونے کی اپیل۔ دستور بچاؤ ملک بچاؤ اجلاس منعقد۔ ارجیت پٹیل کا استعفیٰ۔ اردو ٹائمز نے اس عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے: آخر وہی ہوا جس کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ جی ہاں، ریزرو بینک کے گورنر ارجیت پٹیل نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس بات کا خدشہ بہت پہلے ظاہر کیا جا چکا تھا۔ ممبئی اردو نیوز کی ایک نیوز کے مطابق اعظم خان نے کہا ہے کہ بھگوا کی حرکتیں ملک کے لیے خطرناک۔ مسجد ہٹانے کے ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ کا اسٹے۔ عدالتی احاطے میں واقع مسجد کو لے کر صورتحال برقرار رکھنے کا حکم۔ آج سے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا آغاز، جو مودی حکومت کا آخری مکمل اجلاس ہوگا۔ طلاق ثلاثہ بل، رام مندر قانون، رافیل سودے میں سمیت کئی اہم معاملوں پر ہنگامہ خیزی کے آثار۔ مسلم نوجوان دہشت گردی کے الزامات سے بعزت بری۔ سپریم کورٹ کی جانب سے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ جوگیشوری میں 2 افراد 4 دیسی کٹہ سمیت گرفتار۔ میگھواڑی پولیس اسٹیشن کے سینئر انسپکٹر کی نگرانی میں دہشت گرد مخالف دستے کی اہم کامیابی۔ مراٹھا ریزرویشن کی مخالفت کرنے والے وکیل پر حملہ۔ ہائی کورٹ کے باہر ہوئی واردات، ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں کچھ دیر کے لیے سنسنی چھا گئی۔ ممبئی شہر اور مضافات کے 25 لاکھ مکینوں کو آج بھی پینے کا پانی میسر نہیں۔ روزنامہ انقلاب کی یوم حقوق انسانی کے موقع پر ایک رپورٹ۔ پانی حق سمیتی نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ کہا، ہر فلیٹ میں سوئمنگ پول والی عمارتیں تعمیر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود غریبوں کو پانی کا کنکشن نہیں دیا جا رہا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق وائس چانسلر پروفیسر مشیر الحسن انتقال کر گئے۔ کشواہا مودی سرکار اور جعفرانی اتحاد سے علیحدہ، بی جے پی کو جھٹکا۔ بی جے پی کے خلاف مشترکہ محاذ کے لیے اپوزیشن کی 21 پارٹیاں پرعزم۔ آر بی آئی گورنر کے اچانک استعفے کی وجہ سے مودی سرکار سکتے میں، روزنامہ انقلاب۔ سابق گورنر نے کہا کہ ہندوستان کے ہر شہری کو فکر مند ہونا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی یو پی کے لیڈران کا ممبئی دورہ، ملائم سنگھ یادو کے ساتھ ہونے کا دعویٰ۔ بی جے پی کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے ایک جٹ ہونے کی مشورہ۔ ہائی کورٹ کے باہر دفاعی وکیل کی پٹائی۔ کلیان سنسکرت سنگم کے 67واں مشاعرہ و کوی سمیلن کا انعقاد۔ اس دور میں ہندی اور مراٹھی اردو ادب کی یکساں خدمات۔ جوشی لانے کے مترادف زبیر اعظم اعظمی۔
گونڈی فلائی اوور برج کا نام بھارت رتن مولانا آزاد کے نام سے منسوب کرنے کی تجویز وقف کمیٹی میں منظور کی گئی ہے۔ کرنے کے بعد پولیس کمشنر کی رائے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ 4 مسلمان دہشت گردی کے الزامات سے 22 بری۔ مدنی کا پولیس اور تفتیش ایجنسیوں کا گھناؤنا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ فلم اداکار دلیپ کمار کی 96ویں سالگرہ کے موقع پر ان کے گھر پر ان کے دوستوں اور قریبیوں نے ایک تقریب میں حصہ لیا۔ دلیپ کمار کا تعلق تقسیم سے پہلے پشاور کے محلے خداداد میں سے تھا۔ لالا غلام سرور کے یہاں پیدا ہوئے اور 1935 میں ممبئی آ گئے۔ اس زمانے کی معروف اداکارہ اور فلم ساز دیوکا رانی کی جوہر شناس نگاہوں نے 20 سالہ یوسف خان میں چھپی اداکاری کی صلاحیت کو بھانپ لیا اور فلم جوار باٹا میں دلیپ کمار کے نام سے ہیرو کے رول میں کاسٹ کیا۔ اس کے بعد سے اس شخص نے بھارتی فلمی صنعت میں ایک طویل عرصے تک راج کیا اور آن انداز، دیوداس، کرما، سوداگر جیسی مشہور فلموں میں کام کیا۔ دلیپ کمار کو ان کی 96ویں سالگرہ کے موقع پہ بہت بہت مبارکباد۔ دوستو پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔